بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے رمضان شریف کے یہ آخری روزے آپ بہت زیادہ ثواب کی نیت سے اور اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نجات کے لیے رکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان روزوں کا بہت زیادہ اجر دے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس رمضان کے حوالے سے اس کی فرضیت اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ دیکھیں، روزے جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم سے پہلے دوسری امتوں پر بھی فرض تھے، اور اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں بالکل واضح بتا دیا گیا کہ یہ جو روزوں کی فرضیت ہے یہ آپ سے پہلے بھی قوموں پر فرض تھے اور اب آپ پہ بھی یہ فرض کر دیے گئے ہیں۔ روزے جو ہے وہ فرضیت کی صورت میں ہیں، یعنی کہ اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ کی صحت آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ صحت مند ہیں، تو آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے ایک پرسپیکٹو کہ اگر صحت مند ہیں تو روزے رکھیں، لیکن اس فرضیت کے پیچھے آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حکمت تو رکھی ہوگی کہ رمضان کی جو فرضیت ہے روزوں کی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی، اس کے کوئی فوائد ہوں گے۔ جدید ریسرچ بہت سارے فائدے اس کے بتا رہی ہے، اور ہم آج 1400-1500 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثوں کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج سے کئی سو سال پہلے ہمیں یہ بات بتا دی تھی۔ آپ فرض کریں اگر ہم روزے دار ہیں اور روزے رمضان شریف کے سارے روزے رکھتے ہیں تو اس کے جسمانی فائدے کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا جو جگر ہے وہ سارا سال مختلف خوراک، جس میں اچھی بھی ہو سکتی ہے، ناقص خوراک بھی ہو سکتی ہے، زیادہ خوراک بھی ہو سکتی ہے، اس کے بدلے میں جو جگر کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، جو اس کے اندر فضول قسم کے مادے اس میں جمع ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں جگر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بہت بڑا انعام ہے کہ آپ کا جگر اگلے سال کے لیے پریپیئر ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور نعمت اللہ پاک کی طرف سے اور کیا ہے؟ اسی طریقے سے کہا گیا، اور یہ باتیں میں آپ کو ریسرچ جو جدید سائنس کی ریسرچ ہے میں اس کے متعلق آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جگر کے بعد دل کی باری آتی ہے، تو دل میں بھی وہی پوزیشن ہے کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، آپ نے سارا سال کھانے پینے میں بے اعتدالی کی اور اس کو اتنا مصروف رکھا دل کو کہ اس کے جو شریانیں ہیں وہ بند ہونا شروع ہو گئی، کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے وہ بند ہونا شروع ہو گئی۔ تو روزہ، جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ اس کا کولیسٹرول گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور 30 دن کے روزے یا 29 دن کے روزے رکھنے کے بعد وہ دوبارہ اعتدال پہ آ جاتا ہے، دل دوبارہ اعتدال پہ آ جاتا ہے، ریسٹ بھی کر لیتا ہے اور اعتدال پہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لبلبا، جس نے شوگر کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے، ہمارے جسم کی شوگر کو بڑھنے یا کم نہیں ہونے دیا جاتا، اگر فرض کریں شوگر پیشنٹ بھی رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو یقین جانیں اگر شوگر کا مریض روزے رکھ لیتا ہے تو اس کی جو پنکریاس کی جو ورکنگ ہے وہ بھی اعتدال پہ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو شوگر لیول کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور افادیت کیا ہو؟ اکثر و بیشتر آج کے دور میں شوگر پیشنٹ روزے نہیں رکھا کرتے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کھانا پڑتا ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، وہ شوگر کی وجہ سے ہمارا جسم نڈھال ہونے لگ جاتا ہے، لہٰذا وہ لیول جو ہے یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس لیے ہم روزے نہیں رکھتے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ میرے اپنے گھر میں بھی جو ہے روزہ دار جو ہے شوگر پیشنٹ جو ہے روزے آرام سے پچھلے کئی سالوں سے وہ رکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو جاپان کے ایک ڈاکٹر ہیں یوشورا شیمی، انہوں نے ایک بڑی نوبل پرائز بھی ان کو ملا، تو انہوں نے جب اعلان کیا
کہ میں نے کینسر سے بچاؤ کی بہترین تدبیر ڈھونڈ لی ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ وہ کون سی تدبیر ہے جی جو اتنی موذی اور مہلک مرض جو ہے کینسر سے بھی جو ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یشور ہاشمی نے تمام لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ اگر جسم کو سال میں کچھ دن کے لیے بھوکا رکھا جائے 8 سے 10 گھنٹے تو یہ کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں 20 سے 25 اس نے آئیڈیل اپنا دن کہے، لیکن آئیڈیل کہا کہ 30 دن اگر 8 سے 12 گھنٹے بھوکا رہنے سے اگر انسان کے جسم کے اندر جو کینسر کے خلیے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، جب جسم کو بھوک محسوس ہوتی ہے اور اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ان کینسر زدہ جو جن کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے ان خلیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ باڈی ان خلیوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور وقت آتا ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے کے بعد ان خلیوں میں بتدریج کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ بتائیں ان کی افادیت کتنی بڑی ہے کہ آپ کینسر جیسی موذی مرض سے بھی آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا غنیمت ہوگی؟ اور پھر میں حیران ہوں کہ ہم روزہ نہ رکھیں، اس کے لیے کون سی تعویل باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم روزے کے روحانی فوائد کے متعلق دیکھیں تو روزے دار کے اندر کچھ تبدیلی آتی ہے۔ نمبر 1، اس کے اندر اگر جھوٹ کی عادت ہے، فراڈ کی عادت ہے، اس کے اندر چغل خوری کی عادت ہے، اس کے اندر اور روحانی بیماریاں ہیں، تو رمضان پاک کی برکت سے اس کے اندر سے یہ بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، روحانی طور پر وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسپرچولیٹی اس کی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا تھا تو رمضان کے اندر اس کو عبادت کا شوق پیدا ہو جائے گا، اس کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے گی، اس کو اور قسم کے اوراد اور جو ہے نیکی کے کاموں میں دل لگے گا۔ اور فرض کریں کہ کنجوس شخص بھی رمضان میں روزے رکھ لیتا ہے تو اس کا بھی دل کرے گا کہ وہ صدقات کرے، اس کو افطار میں جو ہے لوگوں کو افطار کرانے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی اسپرچولیٹی بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، روحانی طور پر وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اگلے جو سال کے باقی مہینے ہوتے ہیں اس میں بتدریج وہ کم ہوتے ہوتے اگلے رمضان کے آنے تک وہ بہت کم ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ایک قسم کا ریفریشر کورس ہے جو ہر سال کے بعد انسان کو اللہ پاک نے نعمت کے طور پر دیا ہے، وہ پھر ریفریش ہونے کے لیے دوبارہ رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، اور پھر وہ جتنے میں نے فوائد ابھی گنوائے ہیں اس کی جسمانی ہیں، اس کی روحانی ہیں، وہ سارے دوبارہ اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد یہ جو فوائد ہیں یہ تو انسان کو مل رہے ہیں، اس کی تو اب جدید سائنس نے بھی آپ کو بتا دیا۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی انعام و اکرام ہیں جو انسان کو ملنے ہیں؟ تو کمال ہے کہ دنیا کے ان انعامات کو اگر دیکھیں تو یہ بہت معمولی ہیں، بالکل مختصر سے ہیں انعامات، لیکن جو اخروی انعامات ہیں وہ بے تحاشا ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ انسان اگر ان کے متعلق پڑھتا جائے اور اس کو سمجھتا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رمضان کے روزے جو فرض روزے ہیں وہ انسان چھوڑ بیٹھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ روزے دار کی جو آخرت کے دنوں میں یوم آخر میں جب حساب کتاب کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ پابند تھا روزوں کا، باقی بھی نیکیاں کرتا رہا، اس کو انعام دے دیا گیا کہ یہ جنت میں جائے گا، بہت بڑا انعام ہے کہ انسان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے چھٹکارا دے دے اور اس کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ اب آپ دیکھیں اگر ہم اس کو تھوڑی سی سملیرٹی دے دیتے ہیں دنیا کے ساتھ، تو آپ دیکھیں کہ اگر فرض کریں کسی بھی جگہ پر کوئی کانفرنس ہے، کوئی میچ ہو رہا ہے اسٹیڈیم میں، یا کسی جگہ پہ گیدرنگ ہے،
تو آپ دیکھیے گا کہ اس جگہ وہ وینیو جو ہوگا اس پہ جو اس دن وی آئی پی پرسنالٹیز ہوں گی، شخصیات ہوں گی، ان کا راستہ اور عام پبلک کا راستہ وہ مختلف ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دروازے سے پبلک بھی انٹر ہو رہی ہے اور اسی دروازے میں سے وی آئی پی شخصیت کو بھی لا کر سٹیج پہ بٹھایا جا رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وی آئی پی پروٹوکول ہوگا، وی آئی پی اس کی انٹرنس ہوگی، اور وی آئی پی طریقے سے وہ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر کسی ہرڈل کے وہ سٹیج پر جا کر اپنی وی آئی پی کرسی پر براجمان ہوگا۔ سبحان اللہ، رمضان شریف کے ان روزوں کی برکت سے روزہ دار کو جنت کے سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب اسے بھیجے گا جنت میں تو اس کے لیے بھی وی آئی پی رستہ ہوگا۔ نمبر ایک وی آئی پی رستہ ہوگا، نمبر دو اس کو وی آئی پی ایک دروازہ ہوگا، جو عام جنت کے دروازوں میں سے اور جنتی جا رہے ہوں گے، لیکن جو روزہ دار ہوگا اس کو ایک ریان نامی جو دروازہ ہوگا جو صرف اور صرف روزے دار کے لیے مختص ہوگا، اس میں سے کسی اور شخص کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو روزہ دار اس ریان دروازے میں سے جب گزرے گا تو اس کا وی آئی پی پروٹوکول دیکھ کے وہ خود حیران ہو جائے گا کہ اتنا وی آئی پی پروٹوکول روزے دار کو، کہ اس کو بھی ایک اسپیشل دروازے اور اسپیشل وے سے جنت میں جو ہے وہ داخل ہونے کی اجازت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا انعام اور ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ سارا مہینہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اس کو اسی دنیا میں ایک اور انعام دیا جاتا ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ ہے عید۔ 29 یا 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد اس کو عید کا دن، عید کا مطلب ہی خوشی ہے، اس عید کے لیے اس کو جب وہ عید کی طرف جاتا ہے، عیدگاہ کی طرف جاتا ہے، تو اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہوئے جاتا ہے۔ اس سے بڑا انعام اس دنیا میں اور بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ اس کو اس 30 مہینے کا جو اجر ہے وہ اس کو عید کی شکل میں اور تکبیر و تحلیل کی شکل میں اس کو اللہ پاک اسی دنیا میں عطا کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تکبیر و تحلیل پڑھ رہے ہیں، تو یہ انعام اس دنیا میں انسان کو اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر میں اس ساری گفتگو کو خلاصہ کروں تو دوستو وہ خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم مختلف مثلا ہم ٹیچر ہیں، استاد ہیں، ہمیں ہر سال باقاعدہ ریفریشر کورس کرایا جاتا ہے، کوئی بھی نصاب میں تبدیلی آتی ہے تو ہمیں ریفریشر کورس کرائے جاتے ہیں، ہمیں سال میں 6 دن یا 8 دن کے لیے دوبارہ اس کی دہرائی کرائی جاتی ہے تاکہ ہم کچھ نئے کنسیپٹ یا اس کورس کو ریوائز کر سکیں اور آنے والے دنوں میں بچوں کو بہتر طریقے سے پڑھا سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی گفتگو کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ رمضان شریف بھی ریفریشر کورس ہے ہمارا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک تو جسمانی طور پہ ہمیں جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں وہ ہمیں فائدے ملتے ہیں، ان کے فائدے مل جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی ہمیں ریفریش کر دیا جاتا ہے۔ قدرت کی طرف سے ہمیں یہ انعام و اکرام دیا جاتا ہے کہ ہم جو بھٹکنے والے راستے پہ، دائیں بائیں راستے پہ چلنے لگتے ہیں اور غلط اور ناجائز راستوں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس رمضان میں ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ رمضان کے روزے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھ لیے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ پاک کا۔ کیا شرط ہے؟ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ اپنا احتساب انسان کرتا ہے کہ میں نے سارا سال فلاں گناہ کیا، میں نے سارا سال فلاں جھوٹ بولا، فلاں مجھ سے غلطی ہوئی، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، جانے انجانے میں جو بھی غلطی انسان سے ہوتی ہے، اگر صدق کے دل کے ساتھ انسان روزے میں جو ہے
ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے اس نیت سے رکھ لیتا ہے کہ باری تعالیٰ میرے تمام گناہ معاف کر دے، تو اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ آپ کے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی نعمت شاید ہی مسلمانوں کو اور اس امت کو ملے، ورنہ آپ پچھلی امتوں کے حال آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزماں کی یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ نبوت کے پہلے دن سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک امت کے متعلق آپ پریشان رہے، امت کے لیے آپ نے تگ و دو کی، امت کے لیے ہی دعائیں مانگی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اگر ان باتوں پہ عمل کرتے رہیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن غلطی کے اوپر اکڑ نہیں جانا، غلطیوں کے اوپر آپ نے جو ہے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ اس غلطی کو اگر آپ غلطی کے بعد، گناہ کے بعد اگر آپ کو ندامت ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ غلطی کم کم ہوتے ہوتے آخر ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ رمضان ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اس رمضان میں ہم ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھیں اور اپنی بخشش کروا لیں، اس سے بڑا خوش نصیب انسان اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باقی 2-3 روزے جو رہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنی بخشش کروا سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور جو دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کی بخشش کرے، اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔